میں کسی ایسے اچھے اسکول میں نہیں رہا، فائنینشلی حالات بھی ٹھیک نہیں تھے۔ آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ آگے فیوچر میں کیا گولز ہیں آپ کے؟ کون کون سی جاب کی اس لیول تک پہنچنے کے لیے؟ میں نے ورکر کے طور پہ کام کیا۔ تو کبھی سوچا تھا کہ یہ پروفیسر عبید بن کے اتنے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن جائے گی؟ سر آپ جو ہے پروفیسر شپ کے ساتھ اور کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ آئی ٹی کی فیلڈ میں 51 سرٹیفکیشنز لی ہوئی ہیں۔ تو پاک اسٹڈی اور آئی ٹی کو ایک ساتھ لانے کا مقصد کیا ہے؟ آج کے دور کے بچے جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان از نتھنگ، تو وہ اس کے بعد یہ کہنے لگ جائیں کہ پاکستان از ایوری تھنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سب خیرت سے ہوں گے؟ جی ہاں، فوکسڈ گولز کے فرسٹ انٹرویو فرسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آج میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عبید، جن کی لائف جرنی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ السلام سر۔ وعلیکم السلام، شاہ محمد، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہے سر آپ کا، اور کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، مالک کے کرم ہے، بڑے اللہ کے احسانات ہیں۔ آپ سنیں؟ اللہ کرم سر۔ سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب سٹارٹ کیا تھا، جب آپ پہلی کلاس میں تھے، تو آپ نے کیا سوچا تھا کہ آپ پروفیسر بنیں گے اور اتنے اونچے لیول تک آپ پہنچ سکیں گے؟ شاہ محمد، بیسیکلی دیکھا جائے تو لائف جرنی کی جو ہے نا، کچھ لوگوں کی آسان ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ تو میں اس ایرا کا بندہ ہوں کہ جس میں اسٹرگل کی جاتی ہے۔ تو فائنینشلی جو اگر دیکھا جائے تو میں کسی ایسے اچھے اسکول میں نہیں رہا، فائنینشلی حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ جو ہے گرو کیا، گورنمنٹ اسکول سے پڑھا، اس کے بعد جو ہے اپنی جاب کے بلبوتے پہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ٹیچنگ سٹارٹ کی ہے، ایک دو بار CSS سٹارٹ کیا، تو الحمدللہ وہاں سے بھی بہترین قسم کے رزلٹس آئے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا جو ہے ایک لائف جرنی، جسے سمپلی طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ایک مشکل فیز سے گزر کے الحمدللہ اب ایک آسان سٹیج کے اندر، ایک دور کے اندر پہنچے ہیں، تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ اچھا، آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کون کون سی جاب کی اس لیول تک پہنچنے کے لیے، ساتھ میں اسٹڈی کو آگے کیری کرنے کے لیے؟ اچھا، سب سے پہلے تو اس طرح ہوا کہ میں نے جو ہے نا ایک مارکیٹنگ کی جاب سٹارٹ کی تھی۔ مارکیٹنگ کی جاب کے بعد میں نے موو کیا انڈسٹری کی طرف، جہاں میں نے پہلے ورکر کے طور پہ کام کیا مختلف فیکٹریز کے اندر، انڈسٹریز کے اندر، پھر اس کے بعد میں مشین آپریٹر کے طور پہ کام کرتا رہا، پھر شفٹ انچارج کے طور پہ کام کرتا رہا۔ تو اس کے بعد میں نے موو کیا، اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے جو لیکچرشپ کی طرف جو ہے یہ موو کیا ہے۔ اچھا، اس جرنی میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، آپ نے بھی بہت ساری مشکلات، تو کبھی سوچا تھا کہ یہ پروفیسر عبید بن کے اتنے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن جائے گی؟ پاک اسٹڈی پڑھانے میں اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ انگیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو یہ پروفیسر پاک اسٹڈی کا ہی کیوں بنا؟ اچھا، بس اس طرح ہوا کہ مشکل ضرور ہوتا ہے بچوں کو انگیج کرنے کے لیے، کیونکہ موسٹلی جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بورنگ سبجیکٹ ہے، لیکن جب اگر ان کو ریئلٹیز بتائی جائیں، لیکن جب ان کو ایک اچھے طریقے کے ساتھ مینیج کر کے کلاس کو بتایا جائے، تو بچے انٹرسٹ لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ پاکستان اسٹڈی کی طرف میں کیسے موو کیا؟ میں نے جب 2016 کے اندر پہلا CSS اٹیمپٹ کیا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ جو میں نے موسٹلی وہ جو میرے کم مارکس تھے وہ تھے پاکستان افیئرز کے اندر، کرنٹ افیئرز کے اندر۔ تو میں نے اس جو پورشن ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا کیا، تھوڑا سا موو کیا، پاکستان اسٹڈی میں ماسٹرز کر لیا۔ ماسٹرز کیا تو اس سے میری وہ سارے پورشن جو ہیں اسٹرانگ ہو گئے، اور اسی طرح مجھے آگے پڑھانے میں مدد ملی۔ میں نے اپنی اکیڈمی سٹارٹ کی، تو اس میں اس طرح الحمدللہ آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ کام ہوتا گیا، اور میں آسان سے آسانی کی طرف جاتا گیا۔ اچھا، آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ پاک اسٹڈی میں نے نہیں صحیح پڑھی ہے سیکنڈ ایئر میں، اور بہت اچھا پڑھاتے ہیں ہمیں، ایگزامپلس جو دی ہیں وہ پریکٹیکل لائف سے دی ہیں، اور بہت اچھا سمجھایا، اور ہم نے ایگزامس دیے ہیں تو بہت اچھے دیے ہیں۔ سو سر، آپ جو ہیں پروفیسر شپ کے ساتھ اور کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ شاہ محمد میری اپنی اکیڈمی ہے، جو میں ٹیوشن کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا فوکس جو ہے IT کی طرف ہے۔ کمپیوٹر کورسز جہاں کروائے جاتے ہیں، جہاں گرافک ڈیزائننگ کروائی جاتی ہے، یا اس طرح کے مختلف شارٹ کورسز اور DIT کے جو کورسز ہیں، یہ سارے 1 by 1 کروائے جاتے ہیں۔ انگلش لینگویج کورس کروایا جاتا ہے، مزید اس طرح کے جو سارے شارٹ کورسز ہیں وہ اس کی طرف ہم جاری ہیں۔ سو پاک اسٹڈی اور IT کو ایک ساتھ لانے کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں ٹیکنالوجی تو آج کے جسے کہتے ہیں جدید دور کی ضرورت ہے، تو میں نے موو کیا تھا اپنی اس اسٹڈی کے ساتھ۔ جو پارٹ ٹائم اسٹڈی تھی وہ میرے ایک تو ڈپلومہ ہے DIT کا، اور اس کے بعد میں نے مائیکروسافٹ ایجوکیٹر DG اسکل سے 3-4 لی ہوئی ہیں، اور ایک جو ہے IoT انٹرنیٹ آف تھنگز جو ہے اس کی میں نے لی ہوئی ہے نیٹ اکیڈ سے، نیوزی لینڈ کی یہ ایک آرگنائزیشن ہے، وہاں سے لی ہوئی ہے۔ تو وہاں اس پروسیس کو ساتھ ساتھ IT لے کے چلنا، اس سینس پہ میں لے کے چل رہا ہوں، اور یہ ایک جسے کہتے ہیں لوکل بزنس کے طور پہ میرا جو ہے سہارا بنا ہوا ہے۔ جی ہاں، تو انہوں نے اپنے گولز پر فوکس کیا، تو آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ آگے فیوچر میں کیا گولز ہیں آپ کے؟
फ्यूचर में अल्हम्दुलिल्लाह इस एकेडमी को ग्रो करवाते हुए मैंने जाना है स्कूल की तरफ। एक अच्छा और मयारी स्कूल जहाँ हम अच्छी और मयारी तालीम दे सकें, और उसके साथ-साथ एक ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्ड किए जाएँ बच्चों के अंदर जो जिनमें कम से कम आज के दौर के बच्चे जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ नथिंग, जी तो जी वो उसके बाद ये कहने लग जाएँ कि पाकिस्तान इज़ एवरीथिंग। तो ये हमारा मोटिव है, बेसिकली हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। बहुत से दीगर जो मेरे साथी टीचर्स हैं मेरे साथ इसमें हेल्प आउट कर रहे हैं, जैसा कि सर ताहिर हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस के लिए हैं। इस तरह एक सर नसीम हैं, वो आईटी के लिए हैं। सर ज़हीर हैं, मैथ के लिए हैं। तो मुख्तलिफ लोग जो हैं इस मेरे साथ इस मुहिम का हिस्सा हैं, और इंशाल्लाह जो है मुस्तकबिल में स्कूल की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह जी, आपका ये गोल जो है ये इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा। और आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान की यंग जनरेशन को जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, जो अभी गिव अप करने जा रही है? जो हमारी नेशन है, यंग जनरेशन है, इसको मेरा एक जो ख़ास पैगाम है कि गिव अप नहीं करना। क्योंकि हमारे लोग आजकल एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो है गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट जॉब्स अगर नहीं मिलेगी तो दुनिया ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि प्राइवेट इदारे, आजकल टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, आप ऑनलाइन घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं, आप प्राइवेट जॉब करके अच्छी सैलरीज़ ले सकते हैं। तो लाज़मी हर चीज़ का मकसद गवर्नमेंट जॉब नहीं है। आप इस सेंस से निकलिए और आगे जो है अपने मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में, चाहे वो प्राइवेट क्यों नहीं है, अपना जो काम है उसको सर अंजाम दें। जी हाँ, तो गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा कम होने वाली, क्योंकि मशीन्स ज़्यादा होने वाली, आईटी ज़्यादा होने वाली। तो जो वर्कर्स हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, और मशीनों को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो अगर लोग अपने तौर पर बिज़नेस करें, अपने लोग तौर पर काम करें, तो वो कामयाब हो सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड था, और सेकंड एपिसोड में भी आप उसके साथ बहुत ही कमाल के लोगों को मिलवाने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड था। सो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।